عیسیٰ علیہ السلام یا کسی کو اللہ کا بیٹا کہنا، اللہ کو گالی دینا ہے، نیو ایئر کے دن کیک کاٹنا، خاص طور پہ کیک کا ڈسٹریبیوشن کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ آپ کا کیک کاٹنا، آپ کا وش کرنا، اللہ کو گالی دینا ہے۔ اپنے عقیدے کی سلامتی کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر۔ جیزس پیس بی اپون ہم یا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق اہم بات اس ویڈیو میں انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی۔ صدیوں سے 25 دسمبر کو عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے دن یعنی آپ کی برتھ ڈے مانا جاتا ہے۔ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سینگ سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ میرے اور عیسیٰ یعنی جیزس علیہ السلام کے درمیان دنیا میں آنے میں 600 سال کا فرق ہے۔ اس حساب سے لگ بھگ یہ ڈیٹ میچ ہوتی ہے، کیونکہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آ کر تقریباً 1400 سال ہوئے ہیں، 1450 یا 70 سال، اور 2021 چل رہا ہے۔ 2021 مائنس 1470 سال اگر آپ کریں گے تو لگ بھگ 600 سال کا فرق آتا ہے۔ تو یہ جو کیلکولیشن چل رہا ہے 2021 کا یا 2020 کا لگ بھگ ہو سکتا ہے، لیکن ایگزیکٹ ہمیں نہیں پتا۔ میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر اور عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین ٹاپکس میں سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام، جیزس پیس بی اپون ہم، کون ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ سے زیادہ پیغمبر، پروکتا، میسنجرز کو دنیا میں بھیجا تاکہ لوگوں کے سامنے اللہ کی بات رکھیں۔ انہی میں سے ایک جیزس بھی ہے، پیس بی اپون ہم، جو بنی اسرائیل کی طرف، دا چلڈرن آف اسرائیل کی طرف بھیجے گئے تھے، جہاں پر موسیٰ علیہ السلام بھی بھیجے گئے تھے، اور ان سے پہلے کئی نبی بھی وہاں پر بھیجے گئے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے دنیا میں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد آئے۔ عیسیٰ علیہ السلام اسلامی عقیدے، اسلامی بلیف، قرآن اور حدیث کے بلیف، قرآن اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کے حساب سے اللہ تعالیٰ کے میسنجر ہیں، پروکتا ہیں، رسول ہیں، جو لوگوں تک اللہ کی بات پہنچانے آئے، اور آپ پر انجیل نازل کیا گیا تھا، جسے آج لوگ نیو ٹیسٹمنٹ یا گاسپل کہتے ہیں۔ یہ ان کی اختیار کی بات ہے، لیکن اللہ نے اور اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی وہ بات ہم مانیں گے۔ انجیل آپ پر نازل ہوئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بہت خاص رحمتیں ہیں کہ آپ والد کے بغیر، کوئی آپ کے فادر نہیں تھے، صرف مریم علیہ السلام کے بطن سے آپ پیدا ہوئے اللہ کے حکم سے، جس کی مثال ایسا ہے، زمین پر سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام کی جیسی مثال ہے، ویسی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ اللہ کے حکم سے پیدا ہو گئے۔ آدم علیہ السلام کے لیے تو نہ کوئی والد تھے نہ کوئی والدہ، لیکن وہ خود ساری انسانیت کے والد ہیں، اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام ساری کائنات کے والدہ ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا کرنا بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایسا ہی جیسے آدم علیہ السلام کی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی زندگی آپ کی چاہے اتنی عطا کی، جب تک دنیا میں آپ کو رکھنا تھا رکھا، اور لگ بھگ کیلکولیشن کے حساب سے 33 یا 34 ایئرز آپ دنیا میں رہے، اور اس زمانے کے لوگوں نے آپ کو قتل کرنا چاہا یا مارنا چاہا، اور لوگ یہود اور عیسائی، جوز اور کرسچنز یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وضاحت کر دی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، انہوں نے نہ قتل کیا انہیں اور نہ وہ مرے ہیں، ولکن شبہ لہم، انہیں ویسا دکھا ہے یا انہیں ویسا دکھایا گیا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام نہ مرے ہیں نہ قتل کیے گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے بلکہ نہ صلیب چڑھایا گیا، نہ سولی چڑھائی گئی، نہ قتل کیے گئے، بلکہ وہ مرے نہیں، وہ زندہ ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے زندہ اٹھا لیا۔ یہ آیت دلیل ہے قرآن مجید کی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی موت نہیں ہوئی ہے، انہیں زندہ اٹھا لیا گیا، اور قیامت سے پہلے وہ نازل ہو کر آئیں گے، پیدا ہو کر نہیں، پیدا تو ہو گئے ابن مریم سے، نازل ہو کر آئیں گے، اور 7 سال خلافت کریں گے، شادی ہوگی، بچے ہوں گے، انتقال ہوگا، اور آپ کی قبر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو مدینے میں ہے، آپ کی قبر کے بازو کو آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اب عیسائی اور یہود، جوز اور کرسچنز کو چھوڑ کر مسلمانوں میں منکرین حدیث کا ایک طبقہ ایسا نکلا جو کفر کی طرف جا رہے ہیں، اللہ ان کی سلامتی فرمائے۔ ان کا بھی عقیدہ یہ کہ عیسیٰ علیہ السلام مر گئے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام مر گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں قبر بتانا، لیکن وہاں تو صرف حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی قبر ہے، اور قرآن مجید کی آیت بھی دلیل ہے، وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم،
اور یہ آیت جس پر نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر، ان کا عقیدہ بھی یہی تھا کہ اللہ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں بلکہ انہیں اٹھا لیا گیا اور نازل ہو کے آنے والے، وہی احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی۔ لیکن ایک طبقہ مسلمانوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا بھی انکار کرتا ہے، تب تو کافر ہی ہو گئے، اللہ انہیں کفر سے بچا لے۔ یہ ہے مختصر عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ اب یہود اور عیسائیوں میں یہ ہو گیا کہ کرسچنز نے عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، میراکلز، جو وہ مردہ آدمی کو قم باذن اللہ کے حکم سے اٹھ جاؤ کہہ کر اٹھاتے تھے، اور بیمار آدمی کو اللہ کے حکم سے جو سو شفا اللہ تعالیٰ عطا کرتا تھا، ان کو میراکلز دیے تھے اللہ تعالیٰ، ان معجزات سے وہ یہ سمجھے کہ صرف ماں سے پیدا ہوا مریم علیہ السلام سے تو اس کا والد اللہ ہے، نعوذ باللہ، اللہ کا بیٹا اس لیے کہا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ کو گالی دینا ہے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اسلامی کانسیپٹ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لم یلد ولم یولد، نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے، تو نہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی اولاد ہے نہ اللہ کسی کی اولاد ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ 25 دسمبر کو ہر سال آپ کی برتھ ڈے منائی جاتی ہے کرسچنز کی تاریخ کے حساب سے۔ اسلامک ٹیچنگز میں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے منانا ثابت ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی، نہ کسی نبی کی، بلکہ ان کی عزت اور احترام جو کرنا ہے وہ اسلامی تعلیمات میں موجود ہے۔ نئے طریقے سے عزت احترام لا کر اجر و ثواب کے بجائے گناہ کمانے کی ضرورت نہیں ہے۔ 25 دسمبر کے دن اگر کوئی مسلمان کسی کو میری کرسمس کہتا ہے، کوئی کرسچن کسی کرسچن کو کہہ لے، کوئی نان مسلم کسی کو کہہ لے، ہم کو آپ سے اعتراض نہیں، آپ کے اختیار کی بات ہے، آپ کو آزادی ہے آپ کے مذہب پر چلنے کی، آپ کو آزادی ہے اس ملک پر کسی بھی قانون پر چلنے کی، آپ کے اختیار کی بات ہے، لیکن ہمارا بلیف، ہمارا عقیدہ ہم فرم رکھیں گے تاکہ ہمیں گناہ نہ ہو اور ہمارے اسلامی پیرامیٹر سے ہم باہر نہ ہو جائیں۔ کیا ہے وہ؟ لم یلد ولم یولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے میری کرسمس، تو مطلب یہ ہے کہ تم کو اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو۔ قرآن مجید سورہ مریم آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ان دعوا للرحمن ولدا، کہ رحمان اللہ اولاد رکھتا ہے، اگر یہ بات زمین، آسمان، پہاڑوں کو سننے کی طاقت اللہ دے دے، سن کر پھٹ جائیں گے، ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، یہ سوچ کر کہ اللہ کی اولاد ہے۔ جب وہ جو جان نہیں رکھتے، پتھر، زمین، آسمان، ان کو برداشت نہیں ہو سکتا، انسان کا دل کیسے برداشت کر سکتا ہے، ایک مسلمان کا دل کیسے برداشت کر سکتا ہے یہ کہے کہ میری کرسمس، ہیپی نیو ایئر، تمہیں اللہ کا بیٹا پیدا ہونا مبارک ہو؟ ارے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، زمین شق ہو جائے گی، آسمان پھٹ جائیں گے۔ وہ مخلوق کو برداشت نہیں ہو سکتا کہ ہمارے رب کا کوئی بیٹا ہے۔ اللہ کے لائق ہی نہیں ہے اولاد رکھنا، یہ اس کی صفت ہے کہ وہ اولاد نہیں رکھتا۔ پھر رہی بات 1 جنوری کو ہیپی نیو ایئر کہنا، اس زمانے میں بھی 7th ڈے کی سیریمنی ہوا کرتی تھی، جیسے اسلامکلی عقیقہ ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی لوگ 7th ڈے کی سیریمنی کرتے تھے۔ 25 دسمبر کو پیدائش، 31 دسمبر تک 7th ڈے ہوتا تھا، 1 جنوری کو نیو ایئر۔ ہیپی نیو ایئر سے مراد اس کا تعلق بھی عیسیٰ علیہ السلام ہی سے ہے، یہ کہہ کر کہ نیا سال مبارک ہو اللہ کا بیٹا پیدا ہونے کا۔ آج عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہو کر 2021 سال مکمل ہو گئے اور 2022واں سال شروع ہونے والا ہے۔ تو مسلمانوں کے لیے پیغام ہے، دوسرے لوگ اپنے عقیدے پہ کچھ بھی کہتے ہیں، ہیپی نیو ایئر، میری کرسمس، ان کے اختیار کی بات ہے، آپ مت روکیے ان کو، لیکن آپ کی جو تعلیم ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق قرآن سے ہے، سنت سے ہے، ہم ہمارے عقیدے پر رہیں۔ ہم نہ میری کرسمس کسی کو وش کریں گے، نہ ہیپی نیو ایئر کسی کو وش کریں گے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا واضح طور پہ، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی دوسری قوم کی مشابہت کرے گا عقیدے کے معاملے میں، جس میں اسلام نے تاکید کر دی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، تو پھر اس عمل میں تم انہی قوم والے لکھے جاؤ گے۔ تو لہذا اپنے عقیدے کو بچا کر رکھیں، اپنے ایمان کو بچا کر رکھیں، کیونکہ ایمان کے 6 ارکان میں ایک رکن ہے انبیاء پر ایمان لانا۔ جیسے انبیاء کے بارے میں کہا گیا ویسے ایمان لانا، جتنا کہا گیا اتنا ایمان لانا۔ عیسیٰ علیہ السلام مرے نہیں ہیں، وہ زندہ ہے، قیامت سے پہلے نازل ہو کر آئیں گے۔ اس پر عیسائی بھی سیکنڈ کمنگ کا مانتے ہیں، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ قتل کر دیے گئے، لہذا ہمارے عقائد کی الحمدللہ درستگی ہمارے لیے ضروری ہے۔ اور اللہ کا بیٹا کوئی نہیں ہے، عیسیٰ علیہ السلام یا کسی کو اللہ کا بیٹا کرنا اللہ کو گالی دینا ہے، حدیث قدسی میں واضح بات آ گئی۔ لہذا اپنے عقیدے کی عبادت کریں۔ نیو ایئر کے دن کیک کاٹنا، خاص طور پہ کیک کا ڈسٹریبیوشن کرنا، یہ سب اللہ تعالیٰ کو گالی دینے کے مترادف ہوگا۔ آپ کا کیک کاٹنا، آپ کا وش کرنا اللہ کو گالی دینا ہے۔ اپنے عقیدے کی سلامتی کرے، اس کے باوجود آپ کرنا چاہتے ہیں، لکم دینکم ولی دین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔